بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تاریخ کا پچھلا حصہ اگر اٹھائیں، آج جو تلاوت میں ایک بات سنی ہے تو میرا سارا ذہن اس طرف چلا گیا۔ تاریخ کا اگر پچھلا حصہ اٹھائیں اور بڑوں کی تاریخ، سلف صالحین اسلاف اور بڑوں کا نظام دیکھیں تو وہ لوگ لعنت سے بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ کوئی ایسا عمل ہماری زندگی میں نہ آئے جس سے لعنت ہم پہ غالب آ جائے، اور پھر لعنت اللہ کی طرف سے نہیں، اس کے فرشتوں کی طرف سے۔ ابھی آپ نے سنا والملائکۃ والناس اجمعین، صرف اللہ کے اس کے فرشتوں کی طرف سے لعنت۔ پھر وہ جو اللہ کے خاصان خاص ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے۔ کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر انکار کو کہتے ہیں۔ ایک بڑا باطل ہے، ایک چھوٹا باطل ہے۔ بڑا باطل وہ ہے جو سارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور چھوٹا باطل وہ ہے جو اس کی مدد کر رہا۔ آج کا مسلمان چھوٹا باطل بن گیا، خود مسلمان۔ بقول ایک اللہ والے کے، اللہ کو مسجدوں کی ضرورت نہیں، مسجدوں والے اعمال کی ضرورت ہے، اور جب مسجدوں والے اعمال نہیں رہیں گے اللہ وہ مسجدیں چھین لے گا۔ کرتبہ کی مسجد اسپین میں 800 سال مسلمان سجدے دیتے رہے، اور وہاں سجد اذان اللہ اکبر پہ پابندی ہے، صدی ہو گئی۔ اللہ کو مسجدوں کی نہیں، مسجدوں والے اعمال کی ضرورت ہے۔ جب مسجدوں والے اعمال ختم ہوں گے اللہ مسجدیں لے لے گا۔ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ لعنت کہیں ہمارے اوپر، ہماری نسلوں پر لعنت نہ آ جائے، اور پھر فرشتے اس بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ فرشتوں تم رحمت نہ بھیجو، کیونکہ فرشتوں تو رحمت ہی رحمت ہیں، لیکن اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ اللہ لعنت پہ لگا دے یا رحمت پہ لگا دے۔ پھر اگلی بات اور ہے جو آج میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آج کی اس آیت پہ کچھ چیزیں کھلی ہیں۔ بعض بندے ایسے آتے ہیں کہ ہمارے پر جادو ہے، بندش ہے، اس نے کر دی ہے، ہماری قسمت کھوٹی ہے، مقدر ہماری ستارہ گردش میں ہے۔ واضح طور پہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے لعنت ہے، نسل در نسل یا اس کے پیچھے، اور لعنت جب تک ختم نہیں ہوگی اس کی زندگی کا کوئی قدم سکون، چین، راحت کا نہیں رہے گا۔ اس کے پیچھے لعنت ہے، اور لعنت تعاقب کر رہی ہے، پیچھا کر رہی ہے۔ وہ اس کی تھی یا اس کے بڑوں کا کوئی کام تھا، کوئی اللہ کی ذات اور اس کے حبیب کی ساتھ کوئی انکار تھا، یا اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ نہیں تھا، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تھا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے لوگوں جا کے کہہ دو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو تو اللہ جیتے گا یا بندہ جیتے گا؟ ایسی چیز ہے لعنت، نظر نہیں آتی۔ میں نے رات ایک بات آپ سے عرض کی تھی، یہ دیکھیں ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے ابھی آپ نے منہ پہ پھیرا، اس میں کیا چیز تھی جو منہ پہ پھیری؟ نظر تو کچھ نہیں آئی، نظر تو کچھ نہیں آئی۔ وہی ہاتھ کی ہتھیلیاں تھیں اور وہی لکیریں تھیں، نظر تو کچھ نہیں آئی۔ پر ایک دنیا روح کی ہے، ایک نظر کی دنیا ہے،
اور وہ بتاتی ہیں ان ہاتھ کی ہتھیلیوں میں، اس ہاتھ کے کشکول میں اس کی رحمت بھر جاتی ہے جب بندہ دعا کرتا ہے، اور وہ دعا پہ منہ پہ پھیرتا ہے تو وہ رحمت اس کے چہرے، دل، اس کے جسم پہ اتر کے اس کی زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، خیریں لاتے۔ یاد رکھیے گا، کون سا عمل ایسا ہے مولا کہ لعنت میری طرف متوجہ ہو چکی ہے؟ قرآن نے کن کن اعمال پہ کہا ہے اس بندے پہ لعنت آتی ہے؟ اس کے دو راستے ہیں، ایک راستہ احتیاط کا ہے، ایک راستہ استغفار کا ہے۔ احتیاط کا راستہ، غلطی ہو گئی یا مجھے کوئی خبر ہی نہیں، میں نے کوئی ایسا عمل کر دیا، ایسا بول دیا، ایسا لفظ کہہ دیا، اب اگلا راستہ استغفار ہے۔ ایسا استغفار جو دل کے تاروں کو ہلا دے، جو اندر کے انگ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ ایک ہے لفظوں کا استغفار اور ایک ہے ندامت کے آنسو، چاہے وہ آنکھوں سے نہ گرے پر دل سے ضرور گرے۔ ندامت کے آنسو چاہے وہ آنکھوں سے نہ گرے پر دل سے ضرور گرے۔ لعنت سے بچنا ہے، اور اگر کوئی ایسے عمل ہو بھی گئے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اس کے لیے استغفار اور توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہے، موت سے پہلے کھلا ہے۔ استغفار اور توبہ کا دروازہ موت سے پہلے کھلا ہے، اور ایسا کھلا ہے آپ گمان نہیں کر سکتے، موت سے پہلے کھلا ہے۔ لعنت سے بچنا ہے۔ انسان دنیا کے اعتبار سے لعنت سے بہت بچتا ہے، کہتے جی وہ کون بندہ کرے، لعنت ملامت، لعنت ملامت سے انسان دنیا میں بہت بچتا ہے، عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، اپنے وقار کا خیال رکھتا ہے، اپنی شان و شوکت کا خیال رکھتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں لعنت سے بچ گیا، اوجھل ہو گیا، کسی کو نظر نہ آیا، اور اللہ کے ہاں اگر اس کو لعنت، رزق کھا جاتی ہے، لعنت سب سے پہلے رزق روحانی کھاتی ہے، رزق جسمانی کھاتی ہے، اور لعنت سے زندگی میں عمل اور اعمال کی توفیق، سجدے اللہ چھین لیتا ہے، اپنی انابت، دعا، توجہات اللہ چھین لیتا ہے، اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ لعنت سے اللہ پاک نسلوں کے اندر خیر چھین لیتا ہے، اور لعنت سے اللہ پاک نسلوں کے اندر کی برکت چھین لیتا ہے، عمر میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، بولوں میں برکت، وجود میں برکت۔ کئی میرے پاس بندے آتے ہیں اور خود کہتے ہیں بات تو جو ہمارے ساتھ کاروبار میں لگتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، ہم جس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ حج کے دوران بمبئی سے جہاز جانا تھا دہلی، ایک مکان میں رہے، کرائے کے مکان میں کچھ عرصہ وہاں رہے، بارشوں کا موسم تھا۔ جب مکان سے جانے لگے تو مکان سے رونے کی آواز آئی، حضرت رونے کی آواز، فرمایا مکان رو رہا ہے، رحمت والے برکت والے لوگ آ کے رہے اور میرے اوپر برکت اور رحمت رہی، اب پتہ نہیں کون لوگ آئیں گے، کون لوگ آئیں گے۔ اسے فرمایا کہ جب بندہ کوئی نیک مرتا ہے وہ جگہ روتی ہے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے روٹی رزق آتا تھا، کہ آج اس کا وہ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ جگہ روتی ہے اور وہ جگہ کہتی ہے نیک آدمی تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس زمین کے ٹکڑے کو ناپاک نہیں کرتا تھا۔ وہ جگہ روتی ہے اور اس پہ رحمتیں اور دعائیں بھیجتی ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو اس کی قبر کے لیے ہے وہ مرحبا کہتے ہیں اور اس کو دعائیں دیتا ہے، تیرا وجود آنے سے میرا فخر بڑھ گیا ہے،
رحمت سے مزین آدمی جہاں چلے وہاں کیا ہوتا ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ فخر کرتا ہے. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. میرے اوپر آج وہ شخص چلا ہے جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے. ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ فخر کرتا ہے. ساری دنیا کے پہاڑ ہیں، سینا کا پہاڑ طور سینا جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی تجلی ملی تھی، فخر کیوں کرتا ہے؟ ایک رحمت سے بھرا ہوا، برکت سے بھرا ہوا وجود. موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اللہ کی نور کی تجلی پڑی اور اس وجود کی وجہ سے پڑی. وہ کسی اور پہاڑ پہ جاتے تو وہاں پڑ جاتے، میرے اللہ کو تو اسی پہاڑ پہ منظور تھا. تلاش کریں رحمت کو اور بچ کے رہیں لعنت کو. بخارا سمرقند میں گیا ہوں سارا، اور خوارزم میں 3000 کلومیٹر پیدل میں گاڑی کا سفر کیا. وہاں ایک لفظ ہے شکریہ کا لفظ، رحمت 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 کہتے ہیں. ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں رحمت رحمت رحمت. ہمیں رحمت چاہیے، لعنت نہیں چاہیے، جو قرآن نے بھی بیان کیا. نیک لوگوں کی لعنت، رشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت اور اس کے حبیب کی، انبیاء کی لعنت. استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی محفل سے اٹھیں، اگر یہ دعا پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگر اس محفل میں کوئی خطا ہوئی، اللہ اس دعا کی وجہ سے کفارہ کر دیتے ہیں اور رحمت اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. یوں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کریں اس کے بعد استغفار کریں. کیوں؟ عمل کے دوران اگر استغفار کر لیا، اللہ اس میں موجود خیر اس کو دے دیتے ہیں، شر اس سے دور کر. خیر حاضر سو کے، اے اللہ اس بازار میں جا رہا ہوں، اس کی خیر مجھے عطا فرما اور اس کے شر سے مجھے بتا. کیوں کہتے ہیں؟ دعا ہوتی تھی اللہ میرے شر سے تجھے بچائے، اللہ تیری خیر مجھے عطا کرے. دعا ہے اللہ میرے شر سے تجھے بچائے، اللہ تیری خیر مجھے عطا کرے. چھوٹے سے بول ہیں، قرآن نے اٹھا کے ان کو چند لفظ میں بیان کیا، اور ان چند لفظوں میں زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، عروج زوال ہے، صبح و شام ہے. اور لعنتیں پھر قبروں تک جاتی ہیں، لعنتیں قبروں تک جاتی ہیں. غرق شدہ آبادی تھی قوم عاد اور سمود کی. آقا اپنے غلاموں کے ساتھ گزرے، سر پہ کپڑا ڈھانپ لیا اور میں جلدی سے نکل جاؤں، یہاں سے عذاب ہے. آج بھی بحر میت جہاں نوح علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، واپس پلٹ دیا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، آج وہ جگہ جھیل بن گئی ہے بحر میت. آج بھی وہاں لعنت برس ہماری زندگی میں رحمت ہے. سیماؤں فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ رحمت نظر آتی ہے. اللہ کہتا ہے ان کے چہرے تم پہ تم رحمتیں دیکھ لو. ان کے چہرے بولیں گے کہ ان پہ رحمت ہے. اس لیے فرمایا ان چہروں کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، ان کو چہروں کی زیارت سے ثواب ملتا ہے. کیوں فرمایا؟ بعض چہرے ایسے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، بعض چہرے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا. ہاں، کون یاد آ جاتا ہے؟ وہ چہرے ہوتے ہیں جن پہ رحمت برستی ہے، اور رحمت وہ برستی ہے جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ رحمت کا حصہ ملتا ہے. وہ رحمت کا جب حصہ ملتا ہے
اس پہ اللہ یاد آ جاتا ہے، اس پہ اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارا یہ سبق رحمت، برکتوں اور خیروں کا سبب ہے۔ مضبوط کر لیں اپنے دل کی گرہ میں کہ میں نے ساری عمر لعنت سے بچنا ہے۔ قرآن نے کون کون سے عمل پہ لعنت کی ہے، کون کون سے عمل پہ لعنت کی ہے، میں نے اس سے بچنا ہے۔ اور قرآن نے کہاں رحمت دی ہے اور کس کس عمل پہ رحمت دی ہے، میں نے وہ تلاش کرنا ہے، میں نے وہ تلاش کرنا۔ ابھی میں فون ایسے میں نے دیکھا، فون آیا ہوا تھا، میں ڈر گیا، میں نے کہا ہو گیا، میرے ابا فوت ہو گئے۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے، تو ان کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے۔ میرے ابھی تہجد کے وقت ابا جی فوت ہو گئے۔ رحمتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ اس لیے فرمایا بعض لوگ جاتے ہیں اپنے ساتھ برکتیں اور رحمتیں ساتھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ کئی لوگ میرے پاس آئے، فلاں درویش سے نسبت تھی، ان کے جاتے یتیم ہو گیا، ان کی زندگی میں وہ قدر انہیں نہ دے سکا جو ان کا حق تھا۔ جب وہ گئے پھر احساس ہوا اوہو وہ کچھ تھے جن کو میں قدر نہ دے سکا، جن کی میں عزت نہ کر سکا، جن کو میں وقار نہ دے سکا۔ کیونکہ یہ جو شک اور بدگمانی ہے انسان کو بہت خیروں سے دور کرتی ہے۔ شک اور بدگمانی، وساوس انسان کو بڑی برکتوں سے دور کرتی ہے۔ اور یہ جو یقین ہے یہ بہت زیادہ حیرت انگیز نظام قریب آتے ہیں، اور برکتوں کے رحمتوں کے نظام قریب آتے ہیں، اور انسان بن مانگے بن چاہے ایسی حیرت انگیز رحمتوں اور برکتوں اور نیکیوں اور خیروں اور دولت اور رزق کے دروازے بس ایسے کھلواتا چلا جاتا ہے، یقین کی طاقت پہ، شک کی طاقت پہ نہیں، شک کھا جاتا ہے۔ ابو جہل بھی وہی چہرہ دیکھتا تھا اور بلال بھی وہی چہرہ، وہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا، وہ یقین کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کملی والے کا چہرہ انور تو ایک ہی تھا، ایک ہی تو تھا، اور ایک وہ ہے حضرت خواجہ اویس کرنی، انہوں نے کو دیکھا ہی نہیں ہے، دور سے بیٹھے یقین کی طاقتوں کو، ایمان کی قوتوں کو بن دیکھے ایسا اونچا مقام پایا کہ دو آئین حضرت علی اور حضرت عمر رضوان اللہ اجمعین، دو آئین تشریف لے گئے، تلاش کیا، ان سے عرض کیا دعا عرفات کی وادیوں میں اونٹ چرا رہے تھے، ان کو دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ رحمت ہماری ضرورت ہے اور لعنت روگ ہے، اور اس سے میں نے آپ نے بچنا ہے۔ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں۔ ایک آخری بات اچانک یاد آئی، ایک درویش تھے، جب انہیں کوئی بندہ تنگ کرتا تھا کہتے تھے نہ مجھے تنگ کر، لعنت تیرا پیچھا کرے گی، رحمت اس سے دور ہو جائے گی۔ اور لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ کیا درویش کی بات ہے، کیا بات ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد بعض کوہڑ میں، بعض بیماریوں میں، بعض دکھوں میں، بعض تکلیفوں میں مبتلا ہوئے، اور وہ خود کہتے تھے ہم وہ ہیں جنہوں نے درویش کو تکلیف دی ہے، ہم لعنت کے مستحق ہو گئے، اور بعض وہ ہیں جو رنگے گئے، کہا وہ ہیں جو رحمت کے مستحق ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ والے تھے، ان کو کوئی تنگ کرتا تھا، اپنے خادم کو فرماتے تھے اس کو تھپڑ مار دے دو چار۔ لوگ کہتے تھے دیکھو اللہ والے ہیں، ان کے اندر برداشتی نہیں ہے، لوگ اللہ والے تو حلیم ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ وہ راز ان کے پاس رہا، اور ایک دفعہ ایک خادم کو فرمایا، اس نے کوئی حضرت پہ اعتراض کیا یا بدگمانی کی یا کوئی کچھ کیا، اس کو مار دے، اس نے تاخیر کی، نہ مارا، تھوڑی دیر آگے گیا، پاؤں پھٹکا، گردن ٹوٹی اور مر گیا۔
حضرت بد دعا کی، فرمایا نہیں بد دعا نہیں کی تھی، اس نے مجھے جو تکلیف دی تھی میں نے بدلہ وہیں لے لیا، کیونکہ میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ بدلہ لیتا ہے تو ایسے لیتا ہے، میں نے تھوڑا سا بدلہ لے لیا، ٹھیک میرے ہے اللہ سے محبت اور عشق، اللہ پاک کو میں اگر چھوڑ دیتا ہوں تو اللہ کہتا ہے اچھا میرے دوست کے ساتھ تو نے ایسا کیا، پھر اللہ بدلہ ایسے لیتا ہے۔ اللہ والوں کی ادائیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہر ادا مجھے آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی اداؤں میں یقین کے ساتھ چلتے رہیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو رحمت کا مستحق قرار دے۔ اللہ سدا لعنت اور ہماری نسلوں کی اللہ اس کے حبیب کی، فرشتوں کی اور نیک انسانوں کی لعنت سے بچائے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کسی گناہ، کسی نافرمانی، ہمارے بڑے کوئی بھی، اگر کوئی لعنت ہماری طرف متوجہ ہے، آج اجتماعی توبہ کرتے ہیں، آج اجتماعی توبہ کرتے ہیں، آج اجتماعی توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور ندامت کرتے ہیں۔ معاف کر دے اور رحم کر دے، لعنت ہم سے دور فرما اور رحمت ہمارے پر متوجہ فرما، ذلت رسوائی کے دروازے بند فرما۔ اللہ تیرے مہمان یہاں تسبیح خانے میں بڑی آسیں لے کے آئے ہیں، اللہ اس ہر اپنے مہمان کے چہرے کو رحمت سے بھر دے، ان کے چہرے کو رحمت سے روشن کر دے، منور کر دے، مزین کر دے، اور رحمت سے ان کے چہرے کو نورانی بنا دے، ان کی برکت سے مجھے بھی دے دے، محتاج فقیر ہوں، تیرے مہمانوں کی ہجرت تیرے ہاں بڑی قیمت ہے، مجھے بھی دے دے، سب کو دے دے، ساری امت کو دے دے، آمین 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 برحمتک۔